نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث 28 اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة عن ابي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. اس کا ترجمہ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ایسا واعظ فرمایا، یعنی ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں بہہ پڑی، یعنی ہم رونے لگ گئے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداعی واعظ تھا، لگتا ہے یہ آپ کی آخری نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے رشد و ہدایت والے خلفاء کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رہنا، نئی نئی بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، بے شک ہر بدعت گمراہی ہے. لفظی ترجمہ ان ابی نجیح، ابو نجیح سے روایت ہے جو کنیت ہے ارباز بن ساریہ کی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. قال، انہوں نے کہا وعظنا، واعظ کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موعظتاً ایک واعظ یا نصیحت، وجلت کانپ اٹھے، منہا اس سے، القلوب دل کانپ گئے، یعنی اس انداز میں ایسی وصیت کی آپ نے کہ دل کانپ اٹھے. وذرفت اور بہہ پڑی، منہا اس واعظ سے، العیون آنکھیں. فقلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا گویا کہ وہ، موعظۃ واعظ ہے، مودع الوداع کہنے والے کا. فاوصنا پس آپ ہمیں وصیت کیجئے. قال فرمایا اوصیکم میں تم کو وصیت کرتا ہوں، بتقوی اللہ اللہ کے تقوی کی، والسمع اور سننے کی، والطاعۃ اور اطاعت کی، وان تأمر اور اگرچہ امیر بنایا جائے، علیکم تم پر، عبد ایک غلام، فإنہ پس بے شک وہ، من یعش جو زندہ رہے گا، منکم تم میں سے، فسیرا پس دیکھے گا، پس ان قریب، یرا دیکھے گا، اختلافاً کثیرا بہت زیادہ اختلاف، فعلیکم تو تم پر ہے، بسنتی میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین اور خلفاء راشدین کی سنت، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، عضوا علیہا مضبوطی سے پکڑو ان کو، بالنواجذ اپنے ڈاڑھوں کے ساتھ، وإیاکم اور بچو تم، ومحدثات الامور اور نئے نئی بدعات سے، محدثات نئی چیز، الامور کاموں میں سے، بدعات مراد ہے. فإن پس بے شک کل بدعت ہر بدعت ضلالہ گمراہی ہے. ان ابی نجیح العرباض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون
فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن تأمر علیکم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواہ ابو داود. پہلے اس حدیث کا سیاق و سباق، اس کا کانٹیکسٹ. عبد الرحمن بن عمرو السلمی اور حجر بن حجر یہ کہتے ہیں کہ ہم ارباز بن ساریہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں. تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں غم سے آنسو بہا رہی تھی کہ انہیں کچھ میسر نہیں جسے وہ خرچ کر سکیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو ان کے پاس یہ دو لوگ گئے، عبد الرحمن بن عمرو اور حجر بن حجر. ہم نے انہیں سلام کیا اور عرض کیا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہ آپ کی عیادت ہو جائے. وہ بیمار تھے اور آپ سے کوئی علمی فائدہ بھی حاصل کر لیں. یعنی ایک ہی سفر میں دو فائدے، عیادت بھی اور علمی استفادہ بھی. اس سے صحابہ کی اور لوگوں کی حرص پتہ چلتی ہے کہ ان کی عام مجلسیں اور عام گفتگویں بھی کس موضوع یا کس سبجیکٹ کے بارے میں ہوتی تھی. تو سیدنا ارباز ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع واز، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑے اور دل دہل جائیں. یہ بہت زبردست قسم کا واز تھا. سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، تھوڑے سے الفاظ فرق ہے. ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واز دیا جس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل دہل گئے. یہ بہت ہی زبردست قسم کا واز تھا، بہت شدید قسم کی باتیں تھی. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا واز ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو. تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں، یعنی میں جا رہا ہوں لیکن شریعت تمہارے پاس ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی کچھ مشکل نہیں اس کو سمجھنا. میرے بعد اس سے وہی شخص کجروی اختیار کرے گا، وہی شخص ڈیویٹ کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، یعنی اصل کو چھوڑ کے اور چیزوں میں پڑ جائے گا. تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، کیونکہ جب لوگ اصل راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا. کتنی کلیئر گائیڈنس دی کہ اختلاف کے موقع پر کس چیز کو لینا، اپنی آراء کو نہیں، اپنے بڑوں کو نہیں، بلکہ کس کو؟ میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو. بس کافی ہے وہ. اسے ڈاڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا، یعنی جو بھی تم پر سردار مقرر کیا جائے، لیڈر مقرر کیا جائے، اس کی بات ماننا، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو. کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں لے جایا جائے چلا جاتا ہے، یعنی بات ماننے میں وہ ضد نہیں کرتا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واز جو تھا یہ فجر کی نماز کے بعد تھا. ارباز بن ساریہ کو سلام کیا ان دو لوگوں نے، کہا ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کی عادت کے لیے اور علمی استفادے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمیں یہ واز کیا، اور پھر ایسا واز تھا جس سے دل لرزنے لگے. اور یہ باقی حدیث اسی طرح ہی روایت ہوئی ہے.
تو سب سے پہلے آتا ہے کہ وَأَذَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، واعظ دیا. ایک ہوتا ہے واعظ اور ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی تعلیم اور ایک ہوتی وصیت، تو ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. واعظ ایسی چیز کے ساتھ نصیحت کرنے کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے. واعظ ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے، خواہ یہ واعظ جنت کی رغبت دلانے کے لیے ہو یا جہنم سے ڈرانے کے لیے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو واعظ کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس میں ناغہ بھی کر دیتے تھے. ہر وقت واعظ نہیں کرتے تھے، ہر روز نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو چیز ہر روز ہونے لگے پھر وہ اپنا اثر کھو دیتی. لیکن واعظ کیسا تھا؟ وجلت منہ القلوب، کہ اس سے دل ڈر گئے، کہاں اٹھے. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل واعظ وہ ہوتا ہے جو دلوں پر اثر کر جائے، دل ڈر جائے، کیونکہ ڈر انسان سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے. وَذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ، اور اس سے آنسو بہ نکلے، یعنی آنکھیں بہنے لگ گئی. تو اچھا واعظ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے دل بدل دیتا ہے، انسانوں کے عمل بدل دیتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے، وہ پلٹ جاتے ہیں. اور واعظ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو جھنجھوڑا جائے، ہلایا جائے، تاکہ وہ اپنی غفلت سے جاگ اٹھے، وہ اپنی نیند سے اڑ جائیں. وہ دنیا کی جس محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن پیٹی چیزوں میں، حقیر چیزوں میں، وہ ان سے اٹھ کر بڑے مقاصد کو دیکھیں، اپنی آخرت کو دیکھیں، اپنے انجام کو دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین فرمائی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یعنی ہم سب انسان ہیں اور ہمارے اندر ایک غفلت پائی جاتی ہے اور ہمارے دل بھی بدلتے رہتے ہیں. ایک وقت میں ہم ایک چیز کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور کچھ دن کے بعد وہی چیز ہمارے نزدیک ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، مگر ہم انسان ہیں، ہماری کیفیات بدلتی رہتی. تو ایسے میں پھر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ واپس اس چیز کی امپورٹنس کو یاد دلایا جائے اور نصیحت کی جائے، کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے اگر اندر ایمان کی چھوٹی سی بھی چنگاری موجود ہو دل میں. تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر نصیحت کرنے کا، واعظ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ایسا کیجئے، کیونکہ آپ اسی کام کے لیے بھیجے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کیا. آپ کا ایک کام تعلیم دینا بھی تھا. تعلیم جو ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر واعظ کی کیفیت ہو، تعلیم کے اندر واعظ ہو بھی سکتا ہے اور تعلیم تھوڑی ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہے. لیکن واعظ آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک پبلک سپیچ یا ایک لیکچر ہوتا ہے کہ جس میں خاص طور پر لوگوں کو ہلایا جاتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے جزیات پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ اوور آل انسان کو ہلانے کے لیے، اس کے اندر جوش پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے، عمل کی قوت اور تحریک اور موٹیویشن لانے کے لیے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس سے دل ہل گئے، کیونکہ اگر دل ہل جائے اور دل کسی چیز پر آمادہ ہو جائے تو پھر ساری مشکلات آگے سے ہٹ جاتی ہیں. کہتے ہیں نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کہ جب انسان کو یقین ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ ہونا چاہیے، تو پھر ساری رکاوٹیں خود دور ہونے لگتی. اور اگر انسان کا اپنا من نہ ہو، اپنا دل نہ چاہتا ہو، تو چھوٹے چھوٹے مسائل بہت بڑے نظر آتے ہیں. تو مؤثر واعظ جو ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ ٹاپک جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو، موضوع اہم ہو. نمبر 2 واعظ جو ہے اس کے اندر اس کی ابیلٹی ہو کہ وہ صحیح طور پہ واعظ کر سکے، یعنی اسپیکنگ پاور ہو. بڑی سے بڑی مؤثر بات، اچھے سے اچھا کانٹینٹ، اگر ڈیلیوری اچھی نہ ہو، کہنے والے کے اندر طاقت نہ ہو، جذبہ نہ ہو، اس کے اپنے اندر کنوکشن نہ ہو، یقین نہ ہو، تو وہ دوسروں کو کنونس نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی ہی دلیلیں دیتا چلا جائے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو واعظ کر رہا ہو وہ اس چیز کو عین الیقین اور حق الیقین سمجھے، بالکل سچ سمجھے، تو اس کے کلام میں اثر پیدا ہو جائے گا. اور نمبر 3 اس کا انداز اچھا ہو جو دلوں کو موہ لینے والا ہو، جو دلوں پر اثر کرنے والا ہو. یعنی انداز، واعظ اور ٹاپک، تینوں چیزیں اچھی ہوں.
اور پھر ماحول بھی اثر کرتا ہے کہ آپ کس وقت کہاں کس کی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اوقات آپ ایک ہی لیکچر ایک ہی بات کسی کے منہ سے سنتے ہیں تو آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہی حدیث وہی بات کسی دوسرے کے منہ سے سنتے ہیں آپ کی آنکھیں بہنے لگتی، وہی بات آپ ایک ریکارڈنگ میں سنتے ہیں تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، وہی بات ایک بندے کے سامنے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے بات کرنا ہوتا ہے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے. تو اصل چیز ہے مقصد، کہ مقصد حاصل ہو جس بھی طریقے سے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قابل فہم انداز ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان بعض میں ایسی لفاظی اور ایسے جملے اور ایسے باتیں شروع کر دے کہ جو دوسروں کی سمجھ میں کچھ نہ آئے. قابل فہم ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ٹھہراؤ بھی ہوتا تھا. یعنی اچھا بات ضروری نہیں کہ بہت فاسٹ سپیڈ میں کیا جائے، آہستہ بھی کیا جا سکتا لیکن دلوں میں اترنے والا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قدر واضح ہوا کرتی تھی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا. الگ الگ بات، کلیئر کٹ. آپ نے دیکھا کہ بعض اسپیکر ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بہت لرنڈ ہوتے ہیں، بہت قابل ہوتے ہیں، لیکن ان کی بات دوسرے نہیں سمجھ پاتے، وہ کنوے نہیں کرنا جانتے ہوتے، مؤثر نہیں ہوتی، کمیونیکیشن سکلز نہیں جانتے ہوتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کسی پر کہ وہ بات کو دوسروں تک پہنچا سکے، یقین میں آئے، عمل میں آئے، تو پھر وہ بات اثر بھی کرتی. اور اس میں صرف زبان کی مہارت نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان سے غصہ کرتا ہے جو ناحق زبان آور ہو اور بہت باتیں بنائے، یعنی لفاظی کرتا چلا جائے اور لوگوں کو لچھے دار گفتگو سے بس خوش کر رہا ہو، حالانکہ اس کا مقصد ان کی اصلاح یا ان کو تلقین یا ان کو کوئی بعض نصیحت نہ ہو، یعنی صرف سیلف پروجیکشن ہو. یہ مطلب ہے. تو جس چیز میں سیلف پروجیکشن ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ زبان آور جو اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے، لپیٹ لپیٹ کے جیسے گھاس کھاتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو جگالی کرتے ہوئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ جو ہوتا تھا بہت لمبا نہیں ہوتا تھا، مختصر ہوتا تھا، جامع ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، اور اختصار ہوتا تھا، اس میں مختصر بات ہوتی تھی. بہت زیادہ دفعہ ایک بات نہیں ریپیٹ کرتے تھے کہ دوسرا بور ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے کو مختصر کرنا انسان کی سمجھداری کی علامت ہے. یعنی آدمی کی نماز لمبی اور خطبہ مختصر اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں، کہ بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان ایسا واز نہ دے اور اتنا لمبا نہ دے کہ دوسرے اکتانے لگے، یعنی نانا روی اختیار کرے. تعلیم کی مجالس لمبی ہو سکتی ہیں کہ ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے، ایک بات مکمل ہو جائے، لیکن واز جس کا مطلب دلوں کو شیک کرنا اور دلوں کو موو کرنا ہے وہ مختصر ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ واز ہفتے میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، 3 دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر روز نہیں ہونا چاہیے واز، کیونکہ اس سے لوگ اکتا جاتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہفتے میں 1 دفعہ واز کیا کرو، جمعے کے دن، جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو 2 بار، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو 3 دن. اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا، یعنی اتنا نہ ان کے پیچھے پڑنا کہ وہ بور ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہو اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات یعنی واز بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو. اس طرح وہ اکتا جائیں گے کیونکہ ان کا وہ دل نہیں ابھی اس طرف آیا. تو ہمیشہ واز سے پہلے تھوڑا سا ماحول پریپیئر کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں خاموش رہنا چاہیے. جب وہ تم سے کہیں پھر تم انہیں اپنی بات سناؤ، یعنی لوگوں کے سر پہ مسلط نہ ہونا، اس طرح کہ وہ بھی اس کے خواہش مند ہو، ان کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، ڈیمانڈ ہو. شقیق کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کے دروازے پر ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے پاس سے یزید بن معاویہ کا گزر ہوا تو ہم نے کہا کہ عبداللہ کو ہمارے یہاں حاضر ہونے کی اطلاع دے دیں. تھوڑی دیر بعد عبداللہ آ گئے اور کہا کہ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع دی گئی اور مجھے تمہاری طرف آنے سے اس بات کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں تمہیں تنگ دل کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں تم پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا اور تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، بور نہیں کرنا چاہتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وائس کا پرپس کیا ہونا چاہیے، یا جو اسپیکر ہے، اسپیکر کہہ لیتے ہیں، یہاں ایزی سمجھ آئے گا. اسپیکر کا پرپس کیا ہونا چاہیے، ایم کیا ہونا چاہیے کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ان کے دل میں اتر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہوتا، گویا آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے. یعنی اتنا شدید قسم کا فورسفل آپ کا انداز ہوتا تھا. یہ تعلیم کی بات نہیں ہو رہی، یہ خطبے کی بات ہو رہی ہے، اسپیچ کی بات ہو رہی ہے. ٹیچنگ اور اسپیکنگ میں فرق ہوتا ہے. سماک کہتے ہیں میں نے نعمان کو چادر اوڑھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے، میں نے تمہیں جہنم سے ڈرا دیا ہے. اگر کوئی شخص اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لیتا. دور دور تک آپ کی آواز جاری تھی، بہت زور سے آپ بول رہے تھے. تو تعلیم کے وقت آپ کی آواز ہلکی ہوتی، آہستہ ہوتی، لیکن واز کے وقت زوردار ہوتی. تو موقع، سچویشن اور کراؤڈ اور ضرورت کے مطابق آواز کا اتار چڑھا ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے. اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم میں، انداز تبلیغ میں زبردست اسپیکنگ سکلز ملتی. اب اس میں بڑے بڑے کورسز ہوتے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے کہ جس میں اسپیکنگ سکلز سکھائی جاتی ہیں. وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں خوب ملتی ہیں اگر غور سے ان کو مطالعہ کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر ہوتے، جب خطبہ دے رہے ہوتے، جب ڈرا رہے ہوتے لوگوں کو، تو آپ کا چہرہ، آپ کا انداز، آپ کی آواز، ہر چیز ایک خاص انداز میں ہوتی کہ لوگ سمجھتے کہ جیسے ابھی عذاب آ جائے گا. یعنی اتنا ڈر جاتے تھے لوگ. اور جب آپ کی یہ کیفیت ختم ہوتی، آپ ممبر سے اتر آتے، وہ کام پورا ہو جاتا، تو میں دیکھتا کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ کھلے چہرے والے ہوتے اور آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے اور خوش روح ہوتے. یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر خطبہ دیا تو سارا دن خطبہ دیتا چلا جائے انسان اور سارا دن پھر موڈ آف کر لے. اور یہ بھی مطلب نہیں کہ ایک وقت میں وہ خطبے میں ڈرا رہا ہے، دوسرے وقت میں وہ کہکے لگانا شروع کر دے کہ بالکل غافل نظر آئے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو کام کرنا ہو اس میں پوری طرح انسان انگروسڈ ہو، اور پھر جب وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد جس دوسری سچویشن میں اس کے مطابق اپنی کیفیت کو لوگوں کے لیے مانوس کر لے. کیونکہ بعض اوقات کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں. تو وہ کیفیات آپ کے اندر ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں سے معاملہ کرتے وقت ہر وقت لال آنکھیں اور سرخ غصے میں نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کیا تھا کہ وہ نرمی سے بات کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بہت نرم مزاج ہوتے تھے، لیکن ڈسپلن کے وقت یا اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا تو اس وقت غصے میں بھی ہوتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ غصہ آ گیا تو پھر سارا دن ہی غصہ رہا، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. آپ فوراً اپنی کیفیت میں تبدیلی لا کے نارمل ہو جاتے تھے. اور یہ ایک بہت بڑی کوالٹی کہ جس وقت جو چیز ہونی چاہیے اس وقت تو وہ کی جائے، لیکن پھر اس کیفیت سے باہر آیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا اور یہ واز کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اب کوئی ایسا واز ہے کہ جس میں آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ کی کوئی آخری نصیحت ہے. تو لوگوں کے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں موعظۃ المودع یعنی الوداع کہنے والے کی طرح کی نصیحت کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا واز کیا، ان کو کیا نصیحت کی؟ کیونکہ صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ اور بتائیے. تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں. یہ جو وصیت ہے تقوی کی، یہ اس موقع پر بھی ملتی ہے اور مواقع پر بھی. اگر کوئی آپ کو بھی یہ کہے کہ ہمیں کوئی وصیت کرے، نصیحت کرے، تو اس میں بھی تقوی جو ہے اس کی وصیت بہت اہم ہے. اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. سورۃ النساء آیہ 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی وصیت کرتے ہیں، تاکیدی حکم دیتے ہیں. وصینا، کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو ہم سب کے لیے کیا لازم ہے؟ ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت کس چیز کی یاد دہانی کرائیں؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے سارے معاملات درست رہتے ہیں. اور جہاں انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے، وہیں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، کسی کو ہرٹ نہیں کرتا، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے، بڑے مقاصد کو سامنے رکھتا ہے. ورنہ اگر وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کے کرنے کا کام کیا ہے. تو تقوی جو ہے وہ دیکھا جائے
تو وہ اصل میں مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو تقوی ہے کیا دراصل؟ تقوی ہوتا ہے علم اور بصیرت کی بنا پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. یعنی علم اور بصیرت کی بنا پر. یعنی ایک ہوتا ہے ڈر بس صرف سنی سنائی باتوں سے. مثلا آپ کبھی ہوتا ہے نا کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تو لوگ طرح طرح کے قصے بیان کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے. مثلا ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا لندن میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو لوگ وہاں اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, پھر کچھ ماضی کی باتیں ڈھونڈ لاتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا تھا, پھر کچھ اور باتیں, اور ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں, کوئی اپنے نیبرز کی, کوئی اپنی, کوئی کسی کی, کہ اس مجلس میں ایک ہراس سا طاری ہو جاتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا, اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا, اور ہم گھر سے نکلیں بھی کہ نہ نکلیں, اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کریں بھی کہ نہ کریں, اب تو خطرہ ہی خطرہ ہے. حالانکہ بہت سے خطرات ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو اس وقت پوری طرح سچویشن کو انالائز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہے, ہو گیا, اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن باقی ہم نے کون سی چیز روک دی کہ مسجد جانا روک دے, کھانا پینا روکا ہے, گروسری کرنی ہے, جاب پہ جانا, ہر جگہ جا رہے ہیں نا, جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے. تو لوگ صرف مسجد جانے سے رک جاتے ہیں یا دین کے کام سے رک جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کوئی وبال آ جائے گا. حالانکہ اس ڈر کو اس وقت کیش کرنا چاہیے اللہ کے ڈر میں. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم بندوں سے اتنا ڈرتے ہیں, حالات سے اتنا ڈرتے ہیں, اور اللہ سے نہیں ڈرتے. لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں, اور اللہ کے ڈر سے ہم بندوں کی بات ماننا نہیں چھوڑتے, بندوں کی ناراضگی نہیں مول لیتے. تو کس کا ڈر زیادہ ہے؟ اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں اللہ کا ڈر زیادہ؟ کیونکہ علم اور بصیرت نہیں, علم کے سور سے منقطع ہے, تو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. دیکھیے صرف ڈیفینیشن لکھنا کافی نہیں ہے, یہی بات میں 3 دفعہ ریپیٹ کر رہی ہوں, اگر آپ غور سے سنیں. میرا مقصود کیا ہوتا ہے پڑھانے کا, کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ دل میں اترے اور عمل میں ڈھلے. ورنہ تو اگر جو کاپی میں آپ لکھیں گے نا, ادھر ہی بند ہوگا اور کاپی ادھر چلی جائے گی شیلف میں, اور آپ اس کے بغیر خالی خولی پھر رہے ہوں گے. پھر تو اصل مقصد کیا ہے کہ بات دل میں اتر کے سمجھ آ جائے کہ تقویٰ ہوتا ہے علم اور بصیرت کی وجہ سے اللہ کا حکم ماننا اور برائیوں کو چھوڑنا. یعنی جو میں مثال دے رہی ہوں نا, کہ جب آپ کی معلومات خواہ غلط ہوں اور لوگ آپ کو طرح طرح کے قصے سنا رہے ہوں, تو آپ کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. تو عام طور پہ ہم کیا چھوڑتے ہیں, کیا چھوڑتے ہیں بتائیے؟ ہر وہ چیز جس سے دنیا کا نقصان ہو وہ چھوڑ دیتے, چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح جب دین کا علم ہوگا تو کیا چھوڑیں گے؟ وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں. کیونکہ علم آیا, اور صرف علم نہیں, بصیرت بھی آئی. بصیرت دل کی روشنی ہوتی ہے, وہ جب آتی ہے جب وہ علم دل میں اترتا ہے. ٹھیک ہے نا, بصیرت کیا ہوتی ہے؟ دل کی روشنی, دل کی آنکھوں سے دیکھنا. سر کی آنکھوں سے انسان صرف سامنے کی چیزیں دیکھتا ہے, اور جب یہ روشنی اندر جاتی ہے آنکھوں سے دل تک, تو پھر دل کی ایک آنکھ کھل جاتی ہے, اور اس سے پھر انسان بڑے نفع نقصان کو دیکھ پاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ان کو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ انہیں آگ نظر آ رہی ہے اپنی سر کی آنکھوں سے, لیکن بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, مجھے آپ کی مدد نہیں, اللہ کی مدد چاہیے. اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ ہی کرے گا جو کرے گا. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ظاہر کی آنکھوں سے خطرہ دیکھتے ہوئے بھی اتنا یقین کہ میں رب کی خاطر کر رہا ہوں, رب مجھے ضرور بچائے گا, وہ ضرور میری حفاظت کرے گا. تو یہ تھا وہ ایمان جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اترا, اور اس طرح اترا کہ کسی کا خوف باقی نہیں رہا. نہ نمرود کا خوف باقی رہا, اور نہ قوم کا خوف باقی رہا, اور نہ ماں باپ کا خوف باقی رہا, کیونکہ ان کو اصل نفع نقصان سمجھ میں آ گیا کہ اگر شرک کیا تو رب کائنات ناراض ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ بعض اوقات علم رکھتے بھی ہیں لیکن بصیرت نہیں ہوتی نا, دل میں روشنی نہیں ہوتی, تو اللہ کی ناراضگی کی فکر ہی نہیں رہتی. اس لیے تقویٰ نہیں آتا, اس لیے عمل نہیں بدلتا, اسی لیے آیات سمجھ نہیں آتی,
لیکن نا ایک شخص ایک آیت پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ دوسرا شخص اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی سمجھ کے بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا دل نہیں مان رہا ہوتا نا، دل میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، ایمان کا نور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب ایمان کا نور نہ ہو تو بصیرت کہاں سے آئے، پھر عمل کہاں سے آئے؟ پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے والے کام تو کر لیتا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنے والے کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے تقویٰ کے مفہوم کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ علم اور بصیرت کی بنا پر اللہ کا خوف، جس سے اللہ کی اطاعت میں انسان زیادہ ہو جائے اور اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے ثواب کی امید ہے، اور جو حرام ہے اگر اس کا ارتکاب کیا تو اللہ سے عذاب کا بھی خوف ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو چھوڑنا تقویٰ ہے۔ اور اس کی مثال حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تو انہوں نے بتائی کہ جس طرح تم دنیا میں خاردار کانٹوں والے جنگل میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتے ہو، ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی علائشوں سے بچ بچ کے چلو اور وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تاکہ تم اصل منزل تک پہنچ جاؤ۔ ورنہ جو انسان کانٹوں میں الجھ جائے پھر وہ اپنے گھر نہیں پہنچتا۔ صغیرہ گناہوں کی بات اس لیے یہاں کی گئی کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے پہاڑ بنتے ہیں، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے جو بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں۔ تو جان بوجھ کے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ تقویٰ جو ہے یہ ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر نیکی کے اندر، حتیٰ کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی تقویٰ چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی، ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے لیکن سب کو نہیں دیتی، متقین کو دیتی ہے۔ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے ان کو اس کتاب سے راہیں ملتی چلی جاتی ہیں، صاف شاہراہ دیکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی دل میں بصیرت آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، تو پھر ہر حال میں انسان نیکیوں کی طرف دوڑ پڑے گا، اس کی طرف رغبت کرے گا۔ اور کچھ کام ہوتے ہیں جو انڈیویجولز کے ہوتے ہیں، اپنی ذات کی حد تک نیکی کرنا، اور کچھ کام ہوتے ہیں اجتماعی، فلاحی، جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے، وہ ملٹیپل نیکیاں ہوتی ہیں۔ یعنی مثلاً آپ کسی ایک شخص کو بھی سکھا دیتے ہیں، وہ آگے 10 کو سکھاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ آپ کی نیکی ملٹی پلائی ہو رہی، جہاں جہاں تک جا رہی، جہاں جہاں تک نور پھیلا، جہاں جہاں تک خیر پھیل رہی۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ڈراتا ہے، اور وہ انسان کو ایسے کاموں کے قریب نہیں جانے دیتا کہ جس سے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں، اور وہ کہتا ہے دیکھو کوئی فائدہ نہیں، بڑا مشکل ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے، آپ کا کیا خیال ہے اس وقت اگر آپ اپنے گھر میں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے ٹی وی آن کر کے چائے کا کپ پی رہے ہوتے تو آپ کے دل کی کیفیت یہ ہوتی؟ نہیں ہوتی نا۔ یہاں آئے ہیں، تکلیف اٹھائی ہے، بیٹھے ہیں تو ہی کچھ پا رہے ہیں نا۔ لیکن شیطان راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہ آج تو جمعے کا دن ہے اور آج تو بہت کام ہے اور اتنے دن سن ہی لیا ہے نا، کوئی بات نہیں، اس سے لڑ جھگڑ کے آنا پڑتا ہے۔ اور جب انسان اس کو قابو کر لیتا ہے نا، اپنے دشمن کو، تو پھر اور نیکیوں کے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابو ذر نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، تو جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ مجھے نصیحت کیجیے تو یہی کیجیے آپ بھی۔ پھر فرمایا کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ زینت بخشنے والا ہے، خوبصورت بنا دینے والا ہے۔ یعنی جب اللہ کے ڈر سے تم کوئی کام کرو گے، بندوں کی پرواہ نہیں کرو گے کہ کون کیا کہے گا، تمہارے کام خوبصورت ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ مثلاً بعض اوقات ہمیں ایک اچھی نیکی سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ہے، لیکن ہم وہ نہیں کرتے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، یا اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے، تھوڑی بہت کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ڈر غالب ہوتا ہے نا۔ جب انسان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اچھا جو مرضی جس کی کہے، مجھے یہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے، مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے، مجھے جو نیکی کا موقع ملا ہے میں نے اس کو نہیں گنوانا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس نیکی کے اندر کوالٹی پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے ڈر سے وہ کام کیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بہت محبوب ہوگا۔ جب آپ لوگوں کے ڈر سے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام وہ خوبصورت نہیں رہتا، کیونکہ ڈرے ڈرے کیا ہوتا ہے نا آپ نے۔
ایک وہ عمل ہے جو یقین کے ساتھ کیا جائے، اور ایک وہ عمل ہے جو جھجک جھجک کے کیا جائے. آپ اس کو یوں امیجن کیجئے جیسے ایک بچہ پورے کانفیڈنس سے بول رہا ہے اور ایک بچہ جو ڈرے ڈرے بول رہا ہے، دونوں کی بات کا ایک اثر ہوگا؟ نہیں. تو ایک کی بات زیادہ اٹریکٹیو کیوں ہے، زیادہ خوبصورت کیوں ہے دوسرے کے مقابلے میں؟ یقین، اعتماد، اس کو ڈر نہیں ہے. اور دوسرا ڈر رہا ہے کس سے؟ لوگوں سے. تو جو شخص لوگوں سے ڈرتا ہے اس کے کام میں کبھی حسن نہیں پیدا ہوتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو زینت بخشتا ہے، کیونکہ اللہ کے ڈر سے پھر ہم اتنا ہی بولیں گے جتنا بولنا چاہیے، اتنا ہی کریں گے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. وہ ہر چیز کو اعتدال میں لے آتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں سننے کا اور اطاعت کرنے کا، خواہ تم پر ایک غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر کی اطاعت لازم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم ہے. اب یہ امارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امارت عظمی اور ایک ہوتی ہے امارت صغری. امارت عظمی کیا ہے؟ جیسے کوئی کسی ملک کا حاکم ہے، کوئی سلطان ہے، کوئی امیر، کوئی خلیفہ ہے، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے امارت صغری، جیسے 3 لوگ سفر پہ نکلے تو ایک ان میں سے امیر بن گیا. کوئی آرگنائزیشن آپ نے بنائی تو اس کا کوئی ذمہ دار بن گیا، کوئی پروجیکٹ آپ نے شروع کیا تو اس کا کوئی لیڈر بن گیا. ٹھیک ہے. پہلے یہ بات سمجھنا ضروری تھا کہ حدیث کی وضاحت سمجھ میں آ جائے. کیا کہا میں نے؟ امت مسلمہ اس حدیث کے مفہوم سے پوری طرح واقف نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتی. امارت یعنی حکومت یا اقتدار 2 طرح کا ہوتا ہے. کون سا؟ کبرا صغرا کہہ رہے ہیں یا عظما اور ادنا کہہ لیں، چھوٹا بڑا کہہ لیں. ایک چھوٹی ایک بڑی. بڑی کون سی ہوتی؟ جیسے کوئی ملک کا حاکم، جیسے کوئی وزیر اعظم یا کوئی پریزیڈنٹ ہو تو وہ ٹاپ پر ہے سب کے. صغرا میں کیا آتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی، کہیں بھی جہاں 3 لوگ اکٹھے ہوں، چاہے وہ نماز میں چاہے وہ کسی سفر میں. نماز میں امام جب بنایا جاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلو، یہ نہیں کہ اپنی نماز بیچ میں شروع کر دو. انما الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی امامت کو لو، کہ اس کی اقتداء کرو، اس کی پیروی کرو. جیسے سفر میں 3 لوگ، حدیث میں آتا ہے نا واضح طور، 3 لوگ جہاں اکٹھے ہوں تو ایک ان کا ذمہ دار بن جائے، 2 اس کو فالو کریں. کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتایا تاکہ پہلے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ آرگنائزیشن ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کام کی. کیا فرق ہوتا ہے؟ جیسے گاڑی ہے نا، تو اگر اس کے 2 اسٹیئرنگ ہو، ایک ادھر موڑنے لگے تو دوسرا کہ مجھے یہ سڑک پسند ہے، میں نے ادھر جانا ہے، کیونکہ پہلا ایگزٹ لینا دوسرا کہ نہیں دوسرا لینا، گاڑی چلے گی. یا پیچھے جتنے بیٹھے ہوئے وہ سارے ہی اپنا عمل دخل شروع کر دیں تو ضروری ہے نا گاڑی کا ڈرائیور. تو ڈرائیور کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کو گاڑی چلانی آتی ہو. پھر جب آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر، پھر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر کہیں بھولے تو یاد کرا دیں، لیکن ہر وقت اس کو انسٹرکشن مت دیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھو 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 آگے کار آ گئی، دیکھیں دیکھیں دائیں نہیں مڑنا، بائیں نہیں جانا، وہ یہ ایگزیکٹ نہیں لینی، وہ نہیں کرنا. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ تم خود چلا لو، چپ کرو. ٹو مچ انٹرفیئرنس سے کیا ہوتا ہے؟ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے، وہ چھوڑ کے گاڑی باہر بیٹھ جاتا ہے، خود ہی چلاؤ. گاڑی چلانے سے پہلے بیٹھ کے اتفاق سے طے کر لینا چاہیے کہ جانا کہاں ہے، اپنی منزل، اپنا مقصد اس کو سامنے رکھ لیں کہ وہاں جانا ہے، یہاں پہنچنا ہے. تو بعض اوقات تھوڑے بہت راستے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ایک سڑک نہیں تو دوسری، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا ایک پر رش ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آلٹرنیٹ روٹ لے لیتے ہیں. تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے لیکن چلو پہنچ تو جائیں گے نا. اکثر اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ ایسے ہی مواقع پر کہ مثلا کہیں رش ہو گیا، کنجیشن ہو گئی تو ایک کہتا ہے ایگزٹ لے لیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہی ٹھیک ہے، مین روڈ ہی ٹھیک ہے. اب وہ ڈرائیور 2 کو تو نہیں راضی کر سکتا کہ دونوں کو کرے گا، نہیں کر سکتا. ایز لانگ ایز، یاد رکھیے شرط، ایز لانگ ایز وہ صحیح رستے پہ جا رہا ہے، منزل کی طرف جا رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں. ہاں اگر وہ غلط سڑک پہ چل پڑا ہے تو پھر آپ کے مجھے یہاں اتار دیں کیونکہ مجھے وہاں نہیں جانا، میری منزل کچھ اور ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اگر وہ منزل تک ہی پہنچا رہا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ تھوڑے جرکس آ رہے ہیں گاڑی میں یا تھوڑا آلٹرنیٹ روٹ لے لیں یا کچھ، تو پھر اس پر پریشانی کی ضرورت نہیں، صبر کر جائیں. کیا ہم جہاز میں بیٹھ کے صبر کرتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بغیر اس کے اتار لیتے ہیں کہ آگے سگنل نہیں ملا، یا ایئرپورٹ پہ کھڑے رہتے ہیں گھنٹہ بھر کھڑے رہتے ہیں. تو آپ شور مچا دیتے ہیں، اندر جا کے کہتے ہیں چلاتے کیوں نہیں، چلائیں جہاز. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جہاز میں فنی خرابی ہے، نہیں چل سکتا، ابھی اس کو ٹھیک کرنا ہوگا پھر چلے گا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیسنجرز ہر چیز کو نہیں سمجھتے ہوتے، وہ پائلٹ ہی سمجھتا ہے. تو پہلے تو پائلٹ کے انتخاب میں آپ جانچ پرکھ لیں، پھر اعتماد کریں اس پر کہ یہ ٹھیک ہی لے جائے گا. اگر آپ کو یہ شک ہو جائے کہ پائلٹ آپ کو رستے میں پٹکائے گا تو پھر آپ نہ چڑھے اس جہاز پہ. تو اصل بات ہے اعتماد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ تمہارا امیر ہو، اس کی شکل و صورت بہت اچھی نہ ہو، لیکن وہ کام جانتا ہو، تو اس کو امیر سمجھو، اس کی بات مانو، جب وہ بات کہے تو سنو، حکم دے تو اطاعت کرو. حالانکہ یہ تقویٰ کے اندر ہی شامل ہے، لیکن الگ سے کیوں فرمایا؟ ان باتوں کی اہمیت کے پیش نظر، ورنہ گاڑی نہیں چلے گی. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امیر کے اندر چھوٹی موٹی خرابیاں ہوں، وہ ذاتی زندگی میں اس کے کچھ نافرمانیاں بھی ہوں، لیکن اجتماعی زندگی کا کام ٹھیک کر رہا ہو تو بھی اس کی اطاعت کرو. مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ حکمران آپ کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے اور آپ کا مال لے لے. اب یہ ظلم ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی. یہ نہیں کہ ظلم میں ساتھ دینا ہوگا، جو صحیح باتیں تمہیں کہتا ہے وہ تمہیں کرنی ہوگی. تو وہ شرط نہیں لگا سکتے کہ جب تک تم اپنے رب کی اطاعت نہ کرو تو میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا، یہ نہیں کہہ سکتے. اس کی اطاعت واجب ہوگی جب تک کہ وہ امیر ہے. ہاں، اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ظلم کرو اور آپ کوڑے برساؤ تو وہ آپ نہیں مانیں گے. سمجھ گئے آپ کے؟ نہیں ہے سمجھ آئے؟ یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے تاکہ بات اس طرح واضح ہو جائے کہ عمل ہو سکے. مثلا سفر میں 3 لوگ جا رہے ہیں، ایک کو امیر بنا لیا. اب رمضان کا مہینہ ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور آپ دونوں نے رکھا ہوا ہے جو فالوورز ہیں. جب وہ کچھ کھانے لگے تو آپ کے ہم نہیں تمہیں امیر مانتے کیونکہ تم نے روزہ نہیں رکھا، اور ہم تم سے زیادہ پایس ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو سفر میں رخصت ہے، دوسری بات ہے کہ اگر سفر چھوٹا موٹا ہے تو ہو سکتا ہے رخصت نہ ہو اور وہ اس کی کوئی بیماری ہو، کوئی وجہ ہو، آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ نے امیر اس کو کیوں بنایا تھا؟ اس کے تقویٰ کی وجہ سے نہیں بنایا تھا، یہاں اس کے اسکل کی وجہ سے بنایا تھا. اس کو جرنیز کی مینجمنٹ آتی ہے، یعنی ٹریول مینجمنٹ آتی ہے اس کو، تو اس لیے آپ نے اس کو امیر بنایا. یہ ڈرائیور اس لیے بنایا کہ اس کی ڈرائیونگ آتی. اب اگر وہ ذاتی زندگی میں کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہاری گاڑی سے اتر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے ہیں جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں، کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ وہ نماز کے وقت بھی گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ آ کے یہ تھوڑی کہتے ہیں آپ نے چونکہ نماز نہیں پڑھی اس لیے میں تو اتر رہی ہوں آپ کی گاڑی سے، میرا حج نہیں ہے. کریں گے ایسے؟ آپ نے اس لیے اس کو ڈرائیور مانا ہے، آپ نے امیر مانا ہے اس وقت کہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، اینڈ دیٹس اٹ. تو کچھ چیزوں میں اگر اس کے اندر آپ کے معیار کا تقویٰ نہیں بھی، لیکن وہ جو کام چلا رہا ہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کو امیر مانے اور ساتھ اس کی خیرخواہی کرے. اب واپس آئے تو ڈرائیور کو بتائیں کہ بھائی تم بھی نماز پڑھا کرو، یہ فرض بنتا ہے. ٹھیک. ہاں، اگر وہ ڈرائیور یہ کہے کہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، نماز نہ پڑھو تم بھی، اگر نماز کا وقت گزر رہا ہے، فجر جا رہی ہے اور وہ کہ میں نے نہیں روکنا، تو آپ کہیں گے تم ہمیں اتار دو، ہم کوئی اور گاڑی لے لیں گے، کیونکہ اب وہ آپ کو حکم دے رہا ہے نماز نہ پڑھنے کا. تو ایز لانگ ایز خرابی اس کی ذات تک تھی جو آپ کو نہیں انفلوئنس کر رہی، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز آپ کے دین کو نقصان دے رہی ہے تو وہاں آپ اس کی بات نہیں مانیں گے. چلیے آگے ہے کہ کیا امیر کی اطاعت ہر چیز میں لازم ہے یا متعلقہ کاموں میں جو اس کی ڈیوٹی کے اندر شامل ہے؟ جو چیز ڈیوٹی میں آپ کی شامل ہے یا اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے، ہر چیز میں نہیں. ٹھیک ہے. اب مثلا آپ ایک آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں ایک امیر ہے، باقی فالوورز ہیں، کچھ لوگ ذمہ دار ہیں، کچھ فالوورز ہیں. اب جو کام تو اس آرگنائزیشن سے متعلق ہوگا ان سب کو تو کرنا ہوگا، وہ نہیں بتائے بغیر ہی چھٹی کر لی، یہ کام چھوڑ کے بھاگ گئے کہیں. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ تم آج کھانا نہیں کھاؤ گے
یا تم آج گھر ہی نہیں جاؤ گے، یا وہ کام آپ سے لے جو آپ کر ہی نہیں سکتے، آتا ہی نہیں آپ کو. تو ایسی صورتوں میں جو نافرمانی کی ہو یا آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہو یا اس عمارت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، تو وہ نہیں آپ مانیں گے. مثلاً وہ امیر آپ سے کہے کہ آپ اپنے بچے کی شادی فلان جگہ مت کریں، یہ میرا حکم ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ مانیں گے بات؟ نہیں، کیونکہ یہ آپ کو ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کام یا اس آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کے اس خاص کام سے متعلق ہوتے ہیں. مثلاً کلاس کے اندر جیسے ایک ٹیچر ہے، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ کلاس میں مت کھائیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر جا کے بھی مت کھائیں. اگر وہ یہ کہہ کے بھیجے کہ آج کا ہوم ورک کا کھانا نہ کھائیں تو یہ غلط ہوگا، اور اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اس کی نافرمانی کوئی گناہ کا کام نہیں، الا یہ کہ کوئی پنشمنٹ ملی ہو. جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا بعض اوقات جو نماز نہیں بچے پڑھتے تو ماں باپ کہتے ہیں آج کھانا نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ فرق واضح ہو گیا کہ نہیں ہوا ابھی بھی. پھر اسی طرح امیر کی اطاعت جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. قرآن مجید میں سورۃ النساء 59 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے اولو الامر ہے، ذمہ دار ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن وہ چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح کا حکم نازل فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو شخص آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ بھی اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور یہ میری اطاعت کا حصہ ہے کہ تم اپنے ائمہ کی اطاعت کرو. یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور امام کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. سمجھ آ گیا؟ پھر انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی حاکم کیوں نہ بنایا گیا ہو جس کا سر کشمش کی طرح چھوٹا سا ہو. یعنی بالکل چھوٹے سے سر والا، وہ جن کو دولہ شاہ کے چوہے نہیں کہتے، بہت چھوٹے سر ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس حلیے کا بھی، یعنی بہت روبدار نہیں، بہت دیکھنے میں پرسنالٹی بہت آئیڈیل نہیں، لیکن کام جانتا ہے، تو میں اس کی بات مانوں. علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق تو مانگیں اور ہمارے حقوق روک لیں اور ان سے اعراض برتے؟ تو آپ نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، یعنی آپ نے جواب نہیں دیا. اسے پھر پوچھا، آپ نے پھر منہ دوسری طرف کر لیا. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اشعث بن قیس نے کھینچا اور کہا، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان پر ان کا بوجھ اور تم پر تمہارا بوجھ ہے. یعنی آپ کی موجودگی میں ایک بات ہوئی اور یہی اصل بات ہے جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی. یعنی آپ نے سوال کو دراصل پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ اٹس انڈرسٹوڈ کہ اگر حاکم اپنا حق مانگے لیکن آپ کا حق نہ دے تو بھی بات مانو جب تک وہ حاکم. ٹھیک ہے. پھر اطاعت میں صبر کی ضرورت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا، جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالش بھی جدا ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یعنی امیر بھی تو انسان ہے نا، تو جب انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے انہیں چھوڑ دے تو یہ نہیں ہوتا کہ پھر ان کو چھوڑ کے وہ بہت اچھے کام کر لے گا، وہ بھی لاسٹ ہوگا. جیسے ایک ریوڑ سے ایک بھیڑ الگ ہو جائے تو وہ اس بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. اسی طرح انسان جہاں گرو کرتا ہے فزیکلی یا مینٹلی یا اسپرچولی، تو ان کے ساتھ رہے تو ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، بڑے کام کر سکتا ہے. اس لیے یہاں پر صبر کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور یہ شیطان کا اصل کام ہے. آگے دیکھیں گے آپ کہ کس طرح شیطان جو ہے وہ لڑانے پر تلا رہتا ہے.
اور بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حاکموں میں سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. اچھے حاکم کون سے ہیں؟ جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہو، تم ان کی مغفرت مانگتے ہو. اور تمہارے حاکموں میں سے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، یعنی نفرتیں ہیں، حسد ہے، دشمنیاں ہیں اندر اندر. تم انہیں لعنت کرو وہ تمہیں لعنت کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم انہیں تلوار کے ساتھ قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی برے حاکموں کو بھی مار نہیں سکتے جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، اور جب تک اپنے حاکموں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے اس عمل کو ناپسند کرو، اطاعت اور فرما برداری سے ہاتھ نہ کھینچو. جو عمل دیکھو ٹھیک نہیں اس عمل کو تم مت صحیح کہو، لیکن اطاعت کرتے رہو، ساتھ جڑے رہو حتیٰ کہ تم اس کو قائل کر لو، سیدھے رستے پر لے آؤ. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد بعض ایسے کام دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو، یعنی ان کی بڑائی یا بزرگی کا حق ہے وہ دو اور اپنا حق اللہ سے مانگو اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بھی جماعت یا گروہ میں لوگوں کو کچھ شکایات ہو جاتی ہیں کہ امیر جو ہے وہ مجھے توجہ نہیں دیتا یا مجھے امپورٹنس نہیں دیتا یا مجھے اگنور کرتا ہے یا اور اس قسم کی باتیں ہوتا ہے نا. تو پھر انسان کیا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بد دل ہونے لگتا ہے، پھر کہتا ہے بہتر ہے میں یہاں سے چلا ہی جاؤں، میں اس کام کو چھوڑ ہی دوں، کام ہی چھوڑ دوں. اور کچھ لوگ واقعی نیکی کا بہت بڑا موقع کھو دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے. اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے وہ کام کیوں دے دیا، اور پھر آپس میں شکایتیں اور پھر گروپ بندیاں، اور اچھا بھلا کام جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے، چین نہیں آتا، نہ چھوڑ کے آتا نہ کر کے آتا ہے. تو ایسے میں صبر کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں انسان ان کو اگنور کرے اور مقصد سامنے رکھے کہ یہ سب کچھ تو میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اچھا پتہ کیا ایسی آزمائشیں آتی کیوں ہیں؟ یہ بڑی حکمت ہے ان میں، بڑی خیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس بندے کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں اللہ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتے ہیں، ضرور آزماتے ہیں کہ واقعی اللہ کے لیے کرتا ہے. اب ڈالتا ہوں اس کو مشکل میں، پھر دیکھتا ہوں یہ کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. تو اگر انسان اس کو پکڑے رکھے مشکل کے باوجود تو وہ سچا ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے تھا. کیونکہ اگر کسی کی ذات کی محبت میں کرتا ہے تو انسان زیادہ دیر نہیں رک سکتا، کیونکہ انسان ہے نا کمزور، کسی وقت انسانوں سے کوئی غلطی ہو جائے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ بیٹھ جائے گا، یہ نہیں چھوڑو، یہ تو یہاں نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر میں اکیلا کر لوں. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں جو کام مل کے ہوتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہو سکتے، کبھی اکیلے نہیں ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی پر امیر کی اطاعت ان چیزوں میں جو ناپسند ہو یا پسند ہو واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے. جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے نہ ہی اطاعت کرنا ہے. اس میں کہے کہ سوری یہ کام میں نہیں کر سکتی، باقی سب کروں گی، کیونکہ یہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اور اس میں وہ حدیث بھی ہے نا جس میں حضرت علی نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ کہیں بھیجا تو انصار کے ایک شخص کو اس پر امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی بات مانے. تو راستے میں کوئی واقعہ پیش آیا تو امیر کو اپنی فوج پہ غصہ آ گیا، آ ہی جاتا کبھی کسی بات، اور کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا ضرور دیا. تو کہا اچھا میں تمہیں حکم دیتا ہوں سب لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ اور کود پڑو اس. اور یہ سراسر ایک غلط بات تھی، وہ غصے میں تھا اس وقت. لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، جب کودنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھا تو بعض نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگ سے بچنے کے لیے مانی ہے نہ کہ آگ میں کودنے کے لیے. یہ کامن سینس ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی فرما برداری کا حکم دے کہ امیر کے حکم سے آگ میں کود پڑو، تو یہ نہیں کرنا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کریں گے. اس دوران آگ ٹھنڈی ہو گئی سوچ بچار کے وقت میں، اور امیر کا غصہ بھی چلا گیا. پھر وہ واپس آئے جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو اس میں سے کبھی نہ نکل سکتے، کیونکہ تو خودکشی ہے ایک طرح سے.
اطاعت صرف معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے، تعاون صرف اس میں ہوگا، لیکن عدم تعاون ہوگا کس میں؟ گناہ کے کاموں میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کام جو صحیح ہو گئے وہ بھی نہ کریں، کہ آپ نے ایک کام غلط کہا تھا اس لیے میں باقی بھی نہیں کر رہا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت بڑے اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. یعنی جن صحابہ کی عمر لمبی ہوگی وہ زندگی میں اختلاف، فتنے، شر جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اختلاف پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی اختلاف انسانوں کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر انسان بعض اوقات بالکل بھٹک جاتا ہے جب اس کے ساتھ سپورٹ نہیں رہتی، اور وہ آہستہ آہستہ دین سے پیچھے ہوتے ہوتے دنیا میں زیادہ پڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. آپ نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا. یعنی دونوں کو ذمہ دار بنا کے بھیجا جا رہا تھا، اختلاف نہ پیدا کرنا. کیونکہ جب بڑوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تو چھوٹے پریشان ہو جاتے ہیں. جب میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچے تو منہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے، سخت پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ڈفرنس آف اوپینین ہو بھی تو اس کو الگ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ باقی سب پریشان نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ کے حکم کی طرف سب لوٹ آئے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو پسند کرتا ہے، کہ اس کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو مل کے تھامے رکھو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. مل کے تھامے رکھو، مل کے اس کی خدمت کرو، اور تفرقہ نہ کرو. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، الفرقۃ عذاب، تفرقہ بازی عذاب ہے، عذاب کی قسم ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک اظہار ہے. جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ نمازی اس کی پوجا کریں گے، یعنی اس کے لیے کوئی سجدہ کرے گا، البتہ وہ ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے درپے ہے. وہ ان کو اس طرح نہیں اپنے قابو میں لے سکے گا کہ وہ اس کی عبادت کریں، یعنی اس کے آگے سجدہ کریں، لیکن وہ ہر وقت ان کے درمیان پھوٹ ڈلوائے گا. اور یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اختلاف مسلم آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. نان مسلم میں آپ کو نہیں ملیں گے اتنے مسئلے، وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اور ایسے کام کریں جو شیطان کی پسند کے ہیں تو اس لیے شیطان ان کو زیادہ اس معاملے میں نہیں پریشان کرتا. لیکن جو لوگ خاص طور پر خالصتاً اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان ذات کے مسئلے پیدا کر دیتا ہے، چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ اصل مقصد ہی بلا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، آرمیز کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ ڈالے، اختلاف ڈالے. بس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہوتا ہے، اور خصوصاً میاں بیوی کے درمیان جو فتنہ ڈال کے آتا ہے تو اس کو وہ گلے لگاتا ہے. امت کے بدترین لوگ. ابو سعید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی، اور ان میں سے ایک قوم ایسی نکلے گی جو قرآن پڑھتی ہوگی لیکن وہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تم ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے آگے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے. وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جس طرح تیر اپنی کمان میں کبھی واپس نہیں آ سکتا، یہ لوگ بھی دین میں کبھی واپس نہیں آئیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ ہے خوارج کی طرف، کہ جو بہت عبادت گزار اور بہت سب کچھ کرنے والے تھے لیکن وہ مین سٹریم سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کو کافر کہنا شروع کر دیا. اگر آپ خوارج کی ہسٹری پڑھیں، شاید پڑھی ہو آپ نے، تو کس طرح انہوں نے فتنہ ڈالا. حالانکہ وہ بہت ریلیجس اور بہت مذہبی لوگ تھے، بظاہر بڑے عبادت گزار اور بہت متقی پرہیزگار، لیکن ان کی اصل خرابی کیا تھی کہ مین سٹریم سے انہوں نے الگ کر کے اپنے آپ کو الگ فرقہ بنا لیا، الگ گروہ بنا لیا، اور جو اصل اہل السنہ والجماعہ کے لوگ تھے ان کو وہ کافر قرار دینے لگ گئے.
پچھلی امتوں میں بھی ہلاکت اختلاف کی وجہ سے ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں سے تباہ ہوئے جب دو صحابی قرآن کی آیت پڑھنے کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اس کی قرات کے معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ بھی کیا، اختلافات کی پیشن گوئی بھی کی، پریڈکٹ کیا. فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب دین مختلط ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر ہر چیز مل جل جائے گی، کلیئر نہیں سمجھ آئے گا، خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی جائے گی. یہ تاریخ میں ہو بھی چکا ہے اور اس وقت واقعی ایسے فتنے اٹھے. آپ نے پہلے سے پیشن گوئی کی کہ ایسا ہوگا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب اصل مقصد بھول کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی سب کچھ چھٹ جاتا ہے. تو ایسے وقت میں کیا کرنا، اس سے کیسے نکلنا؟ فرمایا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو تھامنا. بس فیصلہ اس پہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت. خلفاء راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم. ان کے طریقوں پہ چلنا. تو اگر خوارج اس حدیث کو لیتے تو حضرت علی کی مخالفت کیوں کرتے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھوں سے پکڑ، جیسے دانت کے نیچے کی چیز مضبوط پکڑ لی جاتی ہے نا، یعنی سب سے زیادہ مضبوط گرپ دانت کی گرپ ہوتی ہے نا، ہاتھ کی بھی چھٹ جاتی ہے، اس طرح اس کو پکڑ لینا خوب مضبوطی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کو مضبوط پکڑ لو. تو اختلافات کا حل کیا ہے؟ قرآن کی طرف لوٹنا، سنت کی طرف لوٹنا. اس سے یونٹی آتی، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی پہ چلتے جاؤ، دوسری راہوں پہ مت چلنا، یعنی جو کام آپ نے نہیں کیا وہ مت کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی. اللہ تمہیں انہی باتوں کا حکم دیتا ہے شاید کہ تم بھٹکنے سے بچ جاؤ. تو جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، بس ایک سوال کریں آپس میں، کرنا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا؟ نہیں ہوا، بس نہیں کرنا، بات ختم، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو منصف بنائے فی ما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان میں اختلاف ہوا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے یہ کام ہوا؟ صحابہ نے کیا؟ خلفائے راشدین نے اپنی حکومتوں کے دوران کیا؟ نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بات ختم. تو اس سے اختلاف دور ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہی فرمایا. فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس سے راضی ہو گیا ہے کہ پرستش کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے ان اعمال میں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو. یہ چھوٹی سی بات ہے، اٹس ناٹ اے بگ ایشو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شیطان یہ کہہ کے انسان سے غلط کام کرواتا ہے. تو فرمایا بس تم بچو، یعنی شیطان کے ان چالوں سے بچو، جان لو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا اے خالد میرے بعد حادثات، فتنے اور اختلافات رونما ہوں گے. اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہو کہ تم اللہ کے وہ بندے بن جاؤ جو مقتول ہو قاتل نہ ہو تو ایسا ہی کرنا. یعنی جب اتنے جھگڑے ہو کہ لوگ مارنے پہ تل جائے تو تم خود کو مروانے پہ راضی ہو جانا، مگر کسی کو تم نہیں مارنا، تم تلوار نہیں اٹھانا، تم ظالم نہیں بننا. تو اختلافات کا حل پھر کیا ہوا؟ قرآن و سنت کی طرف پلٹنا، اور پھر اس کے بعد صحابہ اور خصوصاً خلفائے راشدین کے عمل کو نمونہ بنانا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور امت میں سب سے پہلے آپ کے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی غیر موجودگی میں امامت کی. دوسرے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے. اکثر حدیث میں آتا ہے ذهبت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں ابو بکر اور عمر گئے. جئت انا و ابو بکر و عمر. پھر اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عثمان.
حضرت عمر کیسے خلیفہ بنے تھے؟ کنہوں نے مقرر کیا تھا ان کو؟ حضرت ابوبکر نے، کہ میرے بعد یہ زیادہ حقدار ہیں. اور حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ ایک کمیٹی مقرر کی تھی، مشاورتی کمیٹی، انہوں نے پھر حضرت عثمان کو مقرر کیا. اور چوتھے کون؟ ان کے خلیفہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں. اور انہیں کو مہدیین بھی کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی انہی کے طریقوں پر اپنے طرز حکومت کو کیا. اور آخر میں کیا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اختلافات سنت کی پیروی میں کبھی بھی نہیں ہوتے. اختلاف کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں بدعات آتی ہیں، نئی چیزیں دین میں آتی ہیں، تو بدعت سے بچنے کا حکم دیا گیا. یعنی ایک طرف سنت کو پکڑنے کا اور دوسری طرف بدعت سے بچنے کا حکم. یاد رکھیے کہ بدعات دین میں نئے کام ہوتے ہیں، دنیا کے امور میں نئے کام بدعت نہیں کہلاتے. دنیا کے نئے نئے مسائل بدعت نہیں ہوتے. اصل چیز کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ بدعت ہوتی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سنت میں درمیانی چال بدعت میں کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں نہ مبتلا کر دیں. سنت کی مخالفت فتنوں اور عذاب کا باعث ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. یہ بھی یاد رکھیے کہ بدعت سنت کو مٹا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ تم پر حکمرانی کریں گے جو سنت کو مٹا دیں گے، بدعت کو فروغ دیں گے، نماز کو اس کے مقرر وقت سے ہٹا دیں گے. حضرت حسان کہتے ہیں جو بھی قوم اپنے دین میں نئی بدعت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے اس جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے. یعنی وہاں سے سنت ختم ہو جاتی ہے، جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت ہٹ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے اس جگہ تک حرم قرار دیا، یعنی مخصوص ایریا کو، اور فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ حرم ہے، جو شخص اس میں کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت. قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا. اتنی سخت چیز ہے یہ. ایسے لوگ حوض کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے اتنا ہی دین ہمارے لیے کافی ہے، اس پر بھی عمل کر لیں تو بہت ہے جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے. ایکسٹراز ہمارے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں. تو اس حدیث میں کون کون سی چیزیں سامنے آئی؟ سب سے پہلی چیز کہ واز کرنا چاہیے تاکہ دل نرم. پھر واز کو کیسا ہونا چاہیے؟ مؤثر ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے. واز میں آخرت کی باتیں ہونی چاہیے تاکہ دل نرم ہو. اور جب دل نرم ہو تو پھر اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ آنسو جو ہوتے ہیں، رونا جو ہوتا ہے وہ دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح الوداع ہونے والے کو، جدا ہونے والے کو وصیت کرنی چاہیے، اور وہ وصیت کس کی ہو؟ تقویٰ کی. آج ہمارا آخری سیشن ہے یہاں، اور کوئی پلانڈ نہیں تھی یہ حدیث، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آخری ہماری ملاقات ہے یہاں آج کے اس سیشن کی. تو اس میں وہی وصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ سب اللہ سے ڈرتے ہوئے دین کو مضبوط تھام لیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جن کا ثبوت نہیں ہے اصل دین میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے وصیت کرنے کے لیے. باتیں بہت سی پتہ ہوتی ہیں آلریڈی، لیکن کیا مطلب ہوتا ہے کسی کو کہنے کا کہ وصیت کرو یا نصیحت کرو تاکہ وہ چیز دوبارہ ہائی لائٹ ہو جائے. جیسے ایک چیز پڑھی دوسری پڑھی وہ نیچے آ جاتی ہے نا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیچے سے ہٹا کے پھر اس کے اوپر لاتے ہیں کیونکہ وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے. تو سب سے اہم چیز تقویٰ ہے، تو اس کی یاد دہانی بار بار ہمیں ایک دوسرے کو کراتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح سمع و طاعت، امیر کا حکم ماننا نہایت ضروری ہے، اور جب تک وہ کوئی ایسی بات نہ کہے کرنے کو جو صریح اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی مخالفت جائز نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امیر کی شخصیت کیا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کرنے کا اہل ہے، اور اگر ہے تو اس پر مکمل اعتماد کیا جائے اور اس کے ساتھ تعاون کیا جائے.
پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کے بارے میں بتایا کہ اختلاف ہوں گے، پھر اس کا حل بھی بتا دیا کہ اختلاف کا حل کیا ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا. اس کے بعد کون؟ خلفائے راشدین. ٹھیک ہے. اور خلفائے راشدین کے بعد یہ ہے کہ بدعات سے پرہیز کرنا، دین میں نئے نئے قاعدے کلیے نکالنا اور ان باتوں کا آغاز کرنا جو دین میں نہیں، کیونکہ اس سے اصل دین پیچھے چلا جاتا ہے، دین مٹ جاتا ہے. اور بدعت جو ہے چاہے وہ بظاہر دینی کام نظر آئے لیکن اس کو گمراہی قرار دیا گیا اور خالص شر قرار دیا گیا. تو اس لیے دھوکہ نہ کھائے انسان. گناہ کے کام اور برائیاں جو ہوتی ہیں اس سے انسان کو دھوکہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں صاحب بھائی کوئی شراب پی رہا تو یہ نہیں کہے گا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، کہے گا یہ غلط کام ہے. لیکن اگر کوئی دین کے نام پر نیکی سمجھ کے کوئی اچھا کام کرے گا تو کہے گا کہ اس میں برائی کیا ہے، میں تو اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. یعنی اگر یہ اتنی اچھی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے نا، یا کر کے دکھاتے، یہ صحابہ کرتے، یہ خلفائے راشدین کرتے. تو اگر وہاں نہیں تو پھر اس کو نہیں کرنا. اور یہ جو ہمارے یہاں بدعات کی قسمیں بنائی گئی ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، سیئہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت ہے وہ کر لینا جو ہے وہ سنت ہی کی پیروی ہے. دراصل آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میں تم بدعت حسنہ کر لینا، یہ کہا کہ سنت ہی کی پیروی کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بدعت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کرنے والے کو کافر یا فاسق یا ایسے خطاب نہیں دینے چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ناسمجھی میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کسی خاص وجہ سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اس عمل کی تردید کی جائے گی لیکن اس بنا پر ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بدعت گمراہی ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس کی زندگی میں ایک ایسی چیز شامل ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ کافر یا منافق یا کوئی ایسا ہے، یہ انتہائی رویہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.